قرآن مجید کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ نے ایک خبر دی ہے، اور ایسی خبر دی ہے جو ہم کو پہلے سے معلوم ہے۔ حالانکہ جو خبر پہلے سے انسان کو معلوم ہوتی ہے وہ خبر دی نہیں جاتی، جو خبر پہلے سے معلوم ہو وہ خبر دی، بولو بھائی، نہیں جاتی۔ آج جمعہ ہے، کل کیا ہے؟ ہفتہ ہے۔ میں آپ کو آ کے کہوں، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ بھئی سب بیٹھے ہوئے ہیں جمعے کی نماز کے لیے، میں آپ کو بولوں آج جمعہ ہے، تو یہ بولے گا بھئی کیا ہو گیا، مفتی صاحب کی طبیعت سیٹ ہے؟ کس نے انکار کیا کہ آج جمعہ نہیں ہے؟ عید ہوتی تو اختلاف ہوتا، میں کہتا آج عید ہے، پشاور والے کہتے نہیں بالکل غلط، کل تھی، تو یہاں تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ جمعے کا دن میں کوئی انکار تھوڑا ہی کر رہا ہے کہ ہم اسے کہیں کہ آج جمعہ ہے۔ تو جو چیز پہلے سے معلوم ہوتی ہے اس کی خبر، بولو بھائی، نہیں دی جاتی۔ لیکن قرآن ہمیں اس چیز کی خبر دے رہا ہے جو ہمیں پہلے سے، بولو بھائی، معلوم ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایسی نیوز ہے جو ہمیں پہلے سے معلوم ہے، تو پھر اللہ نے کیوں بتایا؟ جب پہلے سے پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ اناؤنسمنٹ کیوں کر رہے ہیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ اینما تکونوا، تم کہیں بھی چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑ لے گی۔ یہ بھی کوئی نئی بات ہے بھائی؟ یہ تو سب کتابوں میں لکھا ہے بھائی، یہ تو سب کتابوں میں لکھا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو کسی کتاب میں نہیں لکھی، لیکن یہ تو سب کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں بھی چلے جائیں موت سے، بولو بھائی، نہیں بچ سکتے۔ جو خبر پہلے سے معلوم ہوتی ہے وہ دی نہیں جاتی۔ بہو سے کہیں آپ کی ساس بہت چالاک ہے، تو وہ کہے گی کوئی نئی خبر دو بھائی، یہ کوئی بھائی یہ تو پہلے سے معلوم ہے۔ تو اللہ کا کلام بلیغ ہے، اللہ ایسی خبر نہیں دے سکتے جو ہمیں پہلے سے معلوم ہو اور اس کو بتانے میں کوئی نیا فائدہ نہ ہو۔ خوب اچھی طرح ایک بات کو سمجھیں کہ جو کام کے لوگ ہوتے ہیں نا، کام کے لوگ، وہ کم گو ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ بولتے کم ہیں۔ کیوں کم بولتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں وہ خبر دوں گا، وہ بات کروں گا جس کا سننے والے کو فائدہ ہو، نہیں ہو تو وہ کیا کریں گے؟ خاموش۔ اب آپ دیکھیں نا، محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، بلا وجہ کوئی بولے آلو کے ریٹ اتنا چل رہا ہے، پیاز کا ریٹ اتنا چل رہا ہے، آپ بولے گا بھائی تجھ سے کسی نے پوچھا ہے آلو پیاز کے ریٹ ہیں؟ کوئی بات کیا چل رہی ہے، موضوع تم نے کیا چھیڑ دیا؟ تو اسے بیوقوف سمجھا جاتا ہے جو مجلس میں بے ربط باتیں کرتا ہو اور ایسی بات جس کی ضرورت نہ ہو۔ خواتین بے وقوف نہیں ہوتی لیکن وہ باتیں بے ربط کرتی ہیں۔ میتوں پہ بھی دوپٹوں کی قیمتیں پوچھ رہی ہوتی ہیں، میت ہوگی نا تو روتے روتے پوچھیں گی بہن یہ دوپٹہ کتنے کا خریدا، حالانکہ ابھی موقع دوپٹے کی باتوں کا کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے نا، لیکن بہن یہ دوپٹہ کتنے کا خریدا۔
وہ روتے روتے بتائے کہ میں نے بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا. روتے روتے بتائیں گے ہاں وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے, حیدری کے ریٹ تھوڑے سے ہائی چل رہے ہیں. تو خبر جب بھی دی جاتی ہے, میں یہ کر رہا تھا کہ جو بھی عقل مند ہوں گے, حکمت والے لوگ ہوتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں مختصر. کہیں بات کو طول دینے میں فائدہ ہو تو پھر بات کو طول دیتے ہیں, لیکن جب فائدہ ہو بلا وجہ بات کو لمبا نہیں کرتے. تو بتاؤ اللہ کی ذات سے زیادہ حکمت والی ذات کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کوئی ایسا کلام کرے گا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو؟ یہ ممکن ہے؟ اس کے کلام میں تو ایک حرف بھی زائد نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح یاد رکھیں, اللہ نے جو ہمیں خبر دی ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, یہ خبر ہے. یہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ چکھنا ہے, پھر اللہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ جیسے آج جمعہ ہے, میں کہوں تو آپ بولیں بھائی ہمیں پتہ ہے. ہاں, گھر میں ایک بچہ نہا دھو کے تیاری کر کے جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جا رہا, اسے آپ کہتے ہیں بیٹا آج جمعہ ہے, حالانکہ اسے پتہ ہے جمعہ ہے. مطلب یہ کہ حرکتوں سے نہیں لگ رہا کہ تمہارا نماز پڑھنے کا ارادہ ہے. اسے آپ بار بار بتائیں گے آج کیا ہے؟ آج عید ہے. کہتے ہیں نا لوگ آج عید ہے, پریشان کیوں بیٹھا ہوا؟ بھائی آج کیا ہے؟ عید ہے, مطلب پریشانی ختم کرو. تو اللہ نے بتایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ خبر ہے, اور آج کی تازہ خبر. آج کی کیا ہے؟ یعنی آج جمعے کی تازہ خبر ہے یہ کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ, بولو بھائی, چکھنا ہے. یہ خبر اللہ نے اصل میں جو دی ہے نا, اس کے اندر بہت سے آرڈر چھپے ہوئے ہیں. ایک آرڈر نہیں ہے بلکہ بہت سارے آرڈر ہیں. نمبر 1 کہ یہ تو تمہیں پہلے سے پتہ ہے کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے, لیکن تمہاری حرکتوں سے لگتا ہے کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ موت کا ذائقہ نہیں چکھنا. جیسے جمعے کے دن کوئی نہا دھو نہ رہا ہو, یا کسی بچے کے امتحان سر پہ کھڑے ہیں اور وہ بنٹے کھیل رہا ہے, ڈبو کھیل رہا ہے, تو ابا کہیں گے بیٹا کل تمہارا پیپر ہے. حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ پیپر ہے, لیکن اسے یاد دہانی کے لیے کہ بھی کیا کر رہا ہے بھائی. تو بچہ کہے گا ابو مجھے تو پتہ ہے کہ کل پیپر ہے, پہلے سے پتہ ہے. تو بیٹا حرکتوں سے لگتا ہے کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ کل پیپر نہیں ہے. جن کا کل پیپر ہوتا ہے ان کی حرکتیں ایسی نہیں ہوتی. تو اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اے اللہ ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے, ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہاری حرکتوں سے لگتا ہے کہ تمہیں یہ خبر ہے نہیں. تمہاری حرکتوں سے لگتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص قیامت کا اعلان کر کے دنیا سے جائے گا. ہر شخص جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے. دوسری بات, حرکت سے نہیں, حرکتوں سے. جیسے وہ بچہ جو ہے نا جس کا کل پیپر ہے, ڈبو بھی کھیل رہا ہے, اور جب ڈبو کھیل کے آیا تو سو گیا. تو ایک حرکت سے لگ رہا ہے کہ کل پیپر نہیں ہے, یا حرکتوں سے؟ ایک حرکت ہوتی ہے نا, تو ہم کہتے ہیں اس کھیل چھڑا دو. وہ تو ساری حرکتیں ایسی ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ کل پیپر ہے. تو ہماری ایک حرکت نہیں ہے بھائی, بہت ساری حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ مرنا نہیں. ایک حرکت یہ بھی ہے کہ موت کی بات اچھی نہیں لگتی. کسی محفل میں بیٹھو, بولو ہم سب نے مرنا, کیا ہو گیا بھائی, کون مر رہا ہے یہاں, سب فٹ فاٹ ہیں, صحت مند ہیں, کیا ہو گیا ہے بھائی؟ یہ ہوتا ہے نا کہ موت کیوں بلا وجہ اچھے بھلے بیٹھے ہوئے, تو آگے بلا وجہ قبر لگا کے رکھی ہوئی تو نے. حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرنے کے لیے اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ مرنا نہیں. کیونکہ جو ہوتا ہے تو اس کی خبر تو اچھی لگتی ہے نا, بلکہ اس کے بارے میں تو پوچھتا ہے انسان کہ کب. ارے یار ہر بات میں مثال دینی پڑتی ہے, مصیبت یہ ہے. دیکھو ایک بچہ اب کھیل کود میں مشغول ہے, امتحان کی اناؤنسمنٹ ہو گئی,
پتہ چل گیا اخبار میں کہ امتحان ہونے والے ہیں یا امتحان ہوں گے, فوراً بچے کو فکر ہوتی ہے پتہ چلے کہ کب, نہیں آ رہی بات, فوراً اس تجسس میں لگ جائے گا کہ ڈیٹ پتہ چلے کہ کب, کیونکہ پھر اس نے تیاری کرنی ہے. تو ہمیں جب پتہ ہے کہ مرنا ہے تو ہمیں تو فوراً اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ کب وہ دن آئے گا. تو اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہو کہ بھائی آپ کی باڈی کا اسٹرکچر دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ 10-15 سال سے زیادہ چلنے والی کہانی ہے نہیں, خوش ہونا چاہیے, چلو آپ نے بتا دیا, ورنہ میں تو 48 سال سمجھ رہا تھا. لیکن غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, وہ کیسی باتیں کر رہا ہے, ابے کیوں بلا وجہ بیٹھے ہیں, اچھی اچھی باتیں کرو, کیا کرونا لگا کے رکھی ہوئی ہے کہ لوگ مجھے بھی یہی کہتے ہیں کہ یار ہر وقت کرونا لے کے بیٹھے ہوئے, کرونا سے ڈرا رہے ہو. کرونا سے تھوڑی ڈرا رہے ہیں, موت کی تیاری کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے تیار. نہیں مرے تو اچھی بات ہے, مر گئے تو پہلے سے توبہ طائب کر کے نکل لیں گے, کیا خیال ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو آپ سمجھ نہیں پا رہے. تو دوسرا ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ مارے تو ٹھیک ہے, خود سے مرنے کی زبردستی کوشش نہ کرو نا. تیاری جتنی تیاری کا ٹائم مل جائے اچھا ہے نا. ارے ایک بچے کو بتایا جائے کہ جنوری میں پیپر ہیں, وہ کہے گا یار اچھا ہے 4 مہینے بھی تیاری کے لیے ہیں, اور اسے آپشن دیا جانی جی کل ہی پیپر ہے, تو کہے گا یار تھوڑا ٹائم دے دو تو اچھا ہے, اچھے نمبر آ جائیں گے. تو ہم بھی کہتے ہیں زندگی کا تھوڑا ٹائم مل جائے تو جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے وہ توبہ کر لیں. کیا خیال ہے, کچھ اپنے اعمال کو سیدھا کر لیں, کیونکہ ابھی فوراً مر گئے تو میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اتنا نیک ہو کہ سیدھا کہاں جائے, جنت میں. کچھ ہم لوگوں کے اعمال کو اتنے اچھے تھوڑی ہیں.